بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم عیدین کی نماز کا مکمل طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ واضح رہے کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اور عیدین کی نماز سے مقصود کیا ہے؟ مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکے۔ شہر، فنائے شہر اور بڑا گاؤں جہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ تاہم جمعہ اور عید کی نماز کے شرائط میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت ہے۔ اور جمعہ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ امام کے علاوہ جمعہ میں امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 1 مرد کا ہونا کافی ہے۔ اچھا، ابھی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بالکل آسان ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں۔ جب نماز کھڑی کی جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کی نیت کریں۔ نیت زبان سے کرے ٹھیک ہے، اگر زبان سے نہیں کرنا چاہتا تو نیت دل میں کر لے پھر بھی ٹھیک ہے۔ بندہ دل میں یہ خیال کر لے کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور 6 زائد تکبیرات کے ساتھ وغیرہ، یہ دل میں نیت کر لے، بس یہ کافی ہے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ ناپ کے نیچے باندھ لے۔ جو شروع میں پہلے رکعت ہے تو اس میں کیا کرے؟ تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں۔ 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ دے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرأت کرے۔ قرأت مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعات رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرأت کرے شروع میں۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں۔ تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دیں، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھے۔ خطبے یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ دیکھ کر آپ خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مذکورہ خطبے پڑھنا بھی مشکل ہو تو دونوں خطبوں میں حمد و صلات اور چند آیات پڑھ لینا بھی کافی ہوگا۔ نیز عیدین کے خطبوں کی ابتدا و انتہا درمیان میں تکبیرات پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کے خطبوں میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے۔